آپ کے سامنے میدان خطابت کے شہسوار جناب مولانا محمد سجاد صاحب استاد حدیث دارالعلوم الرشیدیہ گنگو کو دعوت دیتا ہوں۔ مولانا موصوف اپنے کلام سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تمام مؤمنین، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ چاہے جس خطے کا رہنے والا ہو، جس جگہ کا رہنے والا ہو، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، نفس ایمان، نفس اسلام، نفس انسان ہو رہے ہیں، سب برابر ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ میرے محترم بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر یہ بھی فرمایا کہ کامل مسلمان، کامل ایمان والا وہ ہے جو زیادہ نماز پڑھتا ہو، جو زیادہ تسبیحات کا پڑھنے والا ہو، جو تہجد کی پابندی کرنے والا ہو، جو صبح سے شام تک تسبیحات کا گھمانے والا ہو، اس کو کامل ایمان والا نہیں کہا ہے، بلکہ کامل ایمان والا، سچا اور پکا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا وہ سنیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو، کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، گاڑی بنگلہ نہیں، جس کے پاس ہمارے زمانے میں ٹریکٹر نہیں، بگی نہیں، کوئی زمین جائیداد نہیں ہے، اس کے نام کھیتی باڑی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس وہ شخص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا قیامت کے دن کہ اس کے پاس نمازیں بہت، روزے بہت، زکات بہت، صدقہ خیرات بہت، اعمال بہت زیادہ ہے اس کے پاس، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے سامنے زبان درازی کی ہوگی، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہوگا،
کے پاس چلے جائیں گے، اور پھر بھی اگر کوئی باقی رہا، ہمارا حال ہے کہ ہم دوسرے کے مال پر اپنی نظر رکھتے ہیں۔ وہ مشہور ہے نا کہ میرا مال میرا مال، تیرا مال میرا مال، میرا مال تو میرا مال ہے ہی، تیرا مال بھی میرا مال۔ وہ زمین والے جو پھاوڑا لے کے طرح سے ڈول کاٹتے رہتے ہیں، برابر سے ڈولوں کو کاٹ لیا، اور اگر خدا نخواستہ برابر میں قبرستان ہے، اس کی زمینوں کو تو آہستہ آہستہ ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالش زمین بھی ہڑپ کر لے گا، ایک بالش بھی اگر کسی نے کسی کی زمین کو غصب کر دیا، ہڑپ کر دیا، اس کی کاٹ لی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر میدان محشر میں اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور ہم لوگ خیال نہیں کرتے، پھاولے بھی چل رہے ہیں، ڈول بھی کٹ رہے ہیں، اور تسبیحات بھی گھما رہے ہیں، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ پکے ایمان والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والا اس شخص سے کہا کہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ صحابہ نے کہا، ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ، یہاں ایک عورت ہے جو نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے، زکات صدقہ سب نکالتی ہے، بہت اچھے اچھے کام کرتی ہے یا رسول اللہ، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ذرا سی زبان نکالی، گالی دے دی، زبان نکالی، کچھ سے کچھ کہہ دیا اپنے پڑوسیوں کو یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو زیادہ نماز نہیں پڑھتی، فرض پڑھ لیتی ہے، زیادہ تسبیحات نہیں پڑھتی، زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، بس زکات ادا کر دیتی ہے، زیادہ صدقہ خیرات کے پیچھے نہیں پڑتی، زیادہ تسبیحات کے پیچھے نہیں پڑتی یا رسول اللہ، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جائے گی۔ اس لیے کہا کہ تم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، وہ اثر ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو صوفی بننا ہو، کسی کو زاہد بننا ہو، متقی بننا ہو، بڑے سے بڑا ولی بننا ہو، تو دوسری خانقاہیں کھلی ہیں، وہاں چلا جائے۔ اگر انسان بننا ہو تو میری خانقاہ میں آئے۔ میں صوفی نہیں بناتا، میں زاہد نہیں بناتا، میں عالم نہیں بناتا، میں متقی کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچاتا، میں انسان بناتا ہوں، انسان بناتا ہوں۔ انسان بنے گا تب تو آگے چلے گا، اور ہم تو انسانیت کے نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات، ہمارے معاشرات کا کیا حال ہے؟ کاروبار پہ آؤ، اس میں دغا بازیاں۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف چلے، وہاں لوگ تجارت کر رہے تھے، ایک شخص گیہوں بیچ رہا تھا، تو اس زمانے میں چلا کرتا تھا، وہ بیچ رہے تھے، اور ایسا ہوا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر والے کے پاس پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کیا، تو آپ کے ہاتھ پہ نمی لگی تری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا کہ حضرت بارش آ گئی تھی، موسم سا خراب ہو گیا تھا، اور میرا یہ غلہ جو ہے وہ بھیگ گیا تھا، میں نے سوچا بھیگا ہوا غلہ کون لے گا، اسے اندر چھپا دیتا ہوں، سوکھا سوکھا
کہاں ہے وہ باغات والے آم کے موسم میں؟ باغات والے کہاں ہیں جو آم کے موسم میں آم تیار ہوئے پیٹیوں کے اندر نیچے گلے سڑے بھوسے ہر طرح سے آم اور اوپر اچھے اچھے آم لگا کر نکال دیا منڈی میں؟ ساری کی ساری پیٹیاں آپ کھول کر دیکھو، پیٹیوں کو کھول کر دیکھو، اوپر صاف ستھرے اور نیچے کیسے گدیلے سڑے بھوسے نکلتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے کاروبار ہیں۔ کہاں ہے کوئی مشین والے جو سردی کے موسم میں رضائی بھرنے کا کام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اچھے مال کے، اور اس رضائی میں کیا بھرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کہاں ہے وہ گوشت بیچنے والے جو ان کے اچھے پیسے وصول کرتے ہیں، اور کالی پنی میں جب یہ دیکھا کہ ماحول سا ایسا ہے اس میں چھیچڑے بھر بھر کے روانہ کرتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، برکت کا خواب ہوگی۔ ہم اپنے کاروبار کو صحیح نہیں کر رہے، اپنی تجارت کو ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ ترازو ہے، ترازو پہ ذرا سی چنبک لگائی اور اس پہ 100 گرام 50 گرام پہ اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اپنی تجارت کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا یہ قابل ایمان والے کی پہچان ہے؟ ایمان والے کی پہچان کو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل پکا اور سچا مسلمان تو وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ زبان ہے تو ذرا سی، لیکن تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے ہے۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ زبان کی بنا پر۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص مہمان ہوا کسی کے یہاں، گھر پہ پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وہ ساس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی بہو بڑبڑاتی پھر رہی ہے، زبان سے کچھ نکال رہی ہے، انگارے سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ بہو اتنے انگارے سے کیوں ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ تو ساس کو کہتی ہے کہ میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کہا، ساس یہ کہتی ہے کہ میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس اتنا کہا کہ تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی، تیرا باپ غلام ہے۔ ساس کہہ رہی ہے کہ میں نے بہو سے زیادہ کچھ نہیں کہا، میں نے تو اتنا کہا کہ تیرا باپ نوکر غلام اور تیری ماں باندی اور لونڈی ہے، بس اتنا جملہ میں نے کہا، اس سے آگ لگ گئی۔ اب بات تو الفاظ کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن دیکھو جس کے باپ کو، جس کی ماں کو اس طرح کہا جائے گا، کیا وہ برداشت کرے گی؟ اس لیے زبان ہے تو چھوٹی سی، لیکن لڑائیاں اختلافات آپس میں یہ بہت زیادہ پیدا کرا دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا اپنے ہاتھ سے جو اپنے ماتحت ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپنے چھوٹوں کی نگرانی کریں، اپنے ہاتھ کے نیچے جو ہیں ان کو کسی طرح کے نہ ستائیں، ان کو پریشان نہ کریں۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری کو نبھائے، ان کو دیکھ بھال کرے۔ چنانچہ باپ پورے گھر کا نگراں ہے، اپنے پورے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے، اس کے بعد بڑا بھائی پورے گھر کا نگراں ہے، اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے اور اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کی صحیح تربیت کر کر صحیح راستے پر ان کو لائے۔ بات یوں کہہ کر ڈال لیتے ہیں، باپ بھی بھائی بھی، لیکن ہم تو کہیں بہت مانتے بھی۔ باپ یوں کہہ کر اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے کہ میں نے کہا تو بہت ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس پر ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، میں سیدھا سادہ سا مقرر ہوں، کوئی فساد بلاغت مجھ سے آتی ہے، میں اس پر یوں کہا کرتا ہوں، اے باپ ان الفاظ کے کہنے سے تیرا دامن نہیں بچے گا۔ باپ یوں
मजदूरी पे निकला, काम काज किया, पूरी दिन मेहनत मशक्कत रिक्शा चलाया, हल चलाया, फावला चलाया, मेहनत मजदूरी की पूरे दिन। शाम को अपने घर आया, बीवी से कहा क्या बनाया? बीवी ने कहा जी दाल बनाई है। शोहर ने कहा लाओ। पूरे दिन का थका मारता, भूखा प्यासा, शाम को अपने दस्तरखान पर अपने घर पे पहुंचा, बीवी से कहा क्या बनाया? बीवी ने कहा दाल बनाई। कहा कि पेश करो। चुनाचे वो दाल लेके आई, उस दाल में नमक तेज पाया। अब आप ईमानदारी से बताओ, उसे गुस्सा आएगा या प्यार आएगा? गुस्सा आना लाजमी है। सुबह से शाम तक भूखा है, मेहनत मजदूरी करके आ रहा है और दाल में नमक तेज, तो यकीनन गुस्सा आएगा। और यूं कहेगा तेरी माँ ने क्या सिखाया? तुझे पकाना भी नहीं सिखाया, तेरे पे दाल भी नहीं बनानी आती, तेरे पे आ गए क्या? वो बेचारे खुशामदी करेगी, चलो कुछ और ला के रखेंगे, वो खा पी लेगा। अगले दिन फिर इसी तरह हुआ, वो मेहनत मशक्कत करने के लिए फिर बेचारा चला गया, पूरे दिन रहा। शाम को फिर आया, बीवी से पूछा क्या बनाया है? कहा कि जी दाल या कुछ और जो सब्जी बनाई हुआ है। कहा कि लेकर आओ। वो सब्जी उसके सामने पेश किया, सालन उसके सामने पेश किया। आज भी उसमें नमक तेज है। अब बताओ वो उसे उठा के प्यार करेगा या डंडा बजा के उसे सिद्धि करेगा? अब वो जुबान से नहीं कहेगा, अब उसको मारना शुरू कर देगा। मैं यूं कहा करता हूं कि जितना गुस्सा दाल में नमक तेज होने पर हुआ है, हालांकि वो नमक तेज कितना हुआ, जरा सा दाल कितनी खराब हुई, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की दाल खराब हुई। हमें इतना गुस्सा जरा सी दाल खराब होने पर आ रहा है। हमारे निकाह में हमारी बीवी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो नमाज नहीं पढ़ती, हमें इतना गुस्सा नहीं आता। इतना गुस्सा अगर आया होता जितना गुस्सा दाल में नमक तेज होने पर आता है, चावल के खराब होने पर आता है, बिरयानी के पीछा बनाने पर आता है, इतना गुस्सा अगर बीवी पर दिखाते तो वो नमाजी बन जाती। यूं कहते बच्चों को बहुत बच्चे मानते ही, मैं कहा करता हूँ बच्चों को ऐसे ना कहिए, हमें ऐसे कहना चाहिए जैसे बच्चे हमारे काम पर न जाएं और उन पर गुस्सा होते हैं। सुबह बच्चा खेत पर नहीं गया, जो खेत से हमें वहां से जवार काट कर लानी है, बरसी काट कर लानी है, या वहां से भूस उठा कर लाना है, या कुछ खेत पर काम करने के लिए बच्चा नहीं गया, और वो जो जानवर हमारे यहाँ भैंस झुल्ले बंधे हुए हैं उनको सुबह पानी या जो सन्नी वगैरह करनी है वो नहीं की, या जो तिजारत करने वाले लोग हैं, जो दुकान करने वाले लोग हैं, बेटा सुबह सवेरे दुकान पर नहीं गया, बाप को कितना गुस्सा आता है। बड़ा सो रहा है, दुकान नहीं खोली, तूने नाश कर दिया, सुबह के वक्त दुकान पर नहीं जाता, तू खेत पर नहीं जाता, तू तो बेकार है, तू तो सटराता रहता है। जितना गुस्सा हम अपनी औलाद पर इन दुनियावी चीजों के लिए कर रहे हैं, अगर इतना ही गुस्सा उसके नमाज छोड़ने पर करते तो कोई बच्चा बेनमाजी ना होता। लेकिन आता ही नहीं है, हमारी पेशानी पर बल पड़ते ही नहीं है, बल्कि और उल्टा ही होता है। जो बच्चा खेत पर भी जा रहा, कारोबार भी सही कर रहा, सारे काम अच्छे कर रहा है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, उससे हम पूछो आपका बच्चा कैसा है जी, क्या करता है, तो यूं कहता है वो माशाअल्लाह काम तो सारे अच्छे करे, बस एक छोटी सी कमी है, वो नमाज नहीं पढ़ता। बड़ी कमी को छोटी कमी बनाकर पेश कर रहे हैं। कारोबार सारे अच्छे करेंगे, सारी बात बन है कि बस एक ही बात हुई, उसमें तो ये छोटी सी खराबी है, वो नमाज नहीं पढ़ता। मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, ये नहीं है, ये बड़ी कमी है। हम अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाएं और अपने घर की निगरानी करें, अपने बच्चों की निगरानी करें। और कहा कि हम जितने भी हैं, चाहे वो बड़े छोटे किसी भी खित्ते के हों, हम सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और सब आपस में मुसलमान जितने भी हैं, जिस खित्ते में भी हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। बाक़ी का अल्हम्दुलिल्लाह।